أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے صدقہ غیر مقبولہ کی مثال بیان فرمائی۔ جو خیرات اور صدقات اللہ کے دربار میں قبول نہ ہو اس کی مثال بیان فرمائی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی پتھر پر بیج ڈالے اور اس پر بارش آ جائے، ہلکی پھلکی مٹی ہو، بارش اس بیج کو اور اس تخم کو، مٹی کو اپنے ساتھ لے جائے، ایسے جو بندہ مشرک اور کافر صدقہ خیرات کرتا ہے اس کی مثال ہے، یعنی عند اللہ وہ مقبول نہیں۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ صدقہ مقبولہ کی مثال کو بیان فرما رہے ہیں۔ جو خیرات، جو صدقہ اللہ کے دربار میں قبول ہو اس کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ صدقہ مقبولہ، ہماری خیرات اور صدقات اللہ کے دربار میں قبول ہو، اس کے لیے 8 شرطیں ہیں جو کل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گزر گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ 8 شرطیں ہوگی تو صدقہ قبول ہوگا۔ اگر کوئی شرط مفقود ہے، نہ پائے جائے تو صدقہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے من نہ ہو، یعنی صدقہ خیرات کرنے کے بعد جتلانا نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے ایذا، جس آدمی پر صدقہ خیرات کرے اسے تکلیف نہ دے۔ تیسری شرط ہے کہ صدقہ کرنے والا مشرک نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ریاکاری دکھلاوا نہ ہو۔ 4 شرطیں وجودی ہے۔ نمبر 1 اللہ کی رضا، اخلاص نیت ہو۔ نمبر 2 دل جمی ہو۔ نمبر 3 عمدہ مال ہو، اور نمبر 4 حلال مال ہو۔ جب یہ شرطیں پائی جائے گی تو صدقہ اور خیرات اللہ کے دربار میں قبول ہوگا۔ تو اب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ صدقہ مقبولہ کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرمائے جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال، اس خرچ کی مثال اس باغ کی سی ہے کہ ایک باغ ہے، وہ بلند ٹیلے پر قائم ہے، بلند جگہ پر ہے، آب و ہوا بھی اس باغ میں اچھی لگتی ہے، لطیف مزیدار ہوا ہے، اور بارش بھی اس پر پڑتی ہے۔ اگر بارش نہ بھی ہو، ہلکی پوار اور اوس مینا شبنم آ جائے تو وہ بھی اس باغ کے لیے کافی ہے، کیونکہ باغ بلند جگہ پر ہے۔ تو ایسے بلند جگہ پر باغ ہو، اس میں درختیں ہو تو باغ بھی بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اور گرد و غبار سے پاک ہوتا ہے، ہوا بھی لذیذ اس پر لگتی ہے، لطیف ہوا، اور بارش بھی اس کو پہنچتی ہے۔ تو اسی طرح مثال اس آدمی کی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی جو خرچ کرتا ہے اس کا اجر اور بدلہ کل اسے ضرور ملے گا۔ تو فرمایا مثل الذین، مثال ان لوگوں کی ینفقون اموالہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ پہلی شرط اخلاص نیت ہو، اللہ کی رضا ہو۔ دوسری شرط وجودی وتثبیتا من انفسہم، اور دلی یقین اور دلی اطمینان ہو۔ وتثبیتا من انفسہم کا ترجمہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے
و تثبیتاً و یقیناً و تصدیقاً، یعنی دلی یقین ہو اور دلی تصدیق کے ساتھ خرچ کرے کہ جو بھی میں خرچ کر رہا ہوں یہ راستہ حق ہے، اور اللہ نے جو صدقے کے بدلے میں دینے کا وعدہ کیا ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ مجھے بدلہ عطا کرے گا۔ کمثل جنت، جیسا کہ ایک باغ ہے، بربوۃ، بلند ٹیلے پر، اصابہ وابل، پہنچ جائے اس کو تیز کی بارش، فآتت اکلہا، پس وہ دے اپنا میوہ ضعفین، دگنا، فإن لم یصبھا وابل فطل، اگر نہ پہنچے اس کو تیز کی بارش، فطل، تو ہلکی پوار ہی کافی ہے۔ تیز بارش اور ہلکی پوار، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے تیز بارش سے زیادہ اخلاص مراد ہے کہ بندہ انتہائی مخلص ہو، اور ہلکی پوار سے تھوڑا سے بھی اخلاص ہو مسلمان کے اندر تو بھی اللہ کے دربار میں قبول ہے۔ بعض مفسرین فرماتے کہ تیز بارش سے زیادہ خرچ کرنا مراد ہے کہ خوب زیادہ خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اور فطل سے تھوڑا خرچ کرنا مراد ہے کہ بندہ اپنے گنجائش کے موافق خرچ کرے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ کریم دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو، تم اللہ کی رضا کے لیے کتنا خرچ کرتے ہو، کس نیت سے خرچ کرتے ہو، دل کے اندر نیت اخلاص کتنی ہے، کیسا چیز خرچ کر رہے ہو، اللہ کی نظر تمہارے اوپر ہے۔ ایود احدکم، اب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مثال بیان فرما رہے ہیں جو دوسروں پر خرچ کرتا ہے لیکن خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے، تو اس کا صدقہ اور اس کا خیرات تباہ و برباد ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے جوانی کے اندر باغ لگایا، باغ کے اندر کھجوریں بھی ہے، باغ کے اندر انگور بھی ہے، کھجور انگور کے علاوہ ہر قسم کا میوہ اس باغ کے اندر موجود ہے، اور اس باغ کے اندر نہریں بھی بہہ رہی ہے۔ اب یہ آدمی بوڑھا ہو گیا، اب یہ کام کے قابل نہیں، لاچار کمزور ہو گیا، اب اس کو بڑھاپے کے اندر اس مال کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ مزید کام نہیں کر سکتا، اور اس بوڑھے کے جو بچے ہیں، اولاد ہے، وہ بھی کمزور ہے یا معذور ہے، کام کرنے کے قابل نہیں۔ اب نہ یہ بوڑھا کام کر سکتا ہے، نہ اس بوڑھے کے جو بچے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں، یہ بھی کمزور ہو گیا، وہ بھی معذور ہے یا کمزور ہے، تو اب یہ زیادہ پریشان ہے مال کے لیے، اور اس باغ کی اس بندے کو زیادہ ضرورت ہے، لیکن ایسی حالت کے اندر تیز کی آندھی آ گئی اور اس کے باغ کے میوے کو، درختوں کو جلا کر راکھ کر دیا، تو ایسی مثال اس آدمی کی ہے جو دنیا میں خوب خرچ کرتا ہے اور احسان جتلاتا ہے، جب محشر کے میدان میں، قیامت میں، اللہ کی عدالت میں اس کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی، یہ کمزور ہوگا کہ مجھے مل جائے، لیکن وہاں پر احسان جتلانے کا آگ، تباہی، اللہ کا غضب اور قہر کا آگ آئے گا، اس کی نیکیاں جل کر راکھ ہو جائے گی، اسے بدلہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ خرچ کرنے کے بعد جتلانا نہیں ہے۔ فرمایا ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان تکون لہ جنہ، کہ اس کے لیے باغ ہو، من نخیل، کھجور کے، و اعناب، اور انگور کے، تجری من تحتی الانہار، اور اس درختوں کے، باغ کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہو، لہو، اس آدمی کے لیے اس باغ کے اندر ہر قسم کا میوہ، صرف کھجور اور انگور نہ ہو، واصابہ الکبر، اور اس آدمی کو بڑھاپا پہنچ جائے یعنی وہ بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور اس کی اولاد ہو ضعفاء، کمزور، وہ بھی کمانے کے قابل نہ ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پہنچ جائے اس باغ کو اعصار، تیس کی آندھی جس میں آگ ہو، فاحترقت، اور اس کو جڑا ڈالے۔ تو اسی طرح جو آدمی صدقہ کرتا ہے پھر احسان جتلاتا ہے، اس کا صدقہ اور خیرات تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یعنی اسے کوئی اجر نہیں ملتا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات،
اسی طرح اللہ تعالیٰ کل کل کر بیان کرتے تمہارے لیے آیت لعلکم تتفکرون، تاکہ غور اور فکر کرو، غور فکر سے کام لو، سمجھ سے کام لو، احسان نہ جتلاؤ، جس پر صدقہ کرو اسے تکلیف نہ دو، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، وجودی ایک اور شرط آ رہی ہے، اے ایمان والو خرچ کرو من طیبات، پاکیزہ چیز، عمدہ چیز، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، جو تمہاری کمائی ہے اس میں جو اچھی چیز ہو، اچھی چیز اللہ کے راستے میں دیا کرو۔ جمعے کے دن ہم اپنے جیب میں دیکھتے ہیں اور 10 روپے کا سڑا ہوا نوٹ نکال کر وہ چندے کے ڈبے میں ڈالتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سڑا ہوا نوٹ جو ابھی ہاتھ میں پکڑنے کے قابل نہیں، یہ ہمیں جنت پہنچا دے گا۔ یہ خیال است محال است جنو، ہمیں تو چاہیے کہ نوٹوں میں سے 500 کا کڑک نوٹ ہو، 1000 کا نوٹ ہو، وہ اس چندے کے ڈبے میں ڈالے کہ یہ جمع ہو رہا ہے، جو میرے جیب میں ہے یہ تو خرچ ہوگا، اور جو یہاں میں دے رہا ہو یہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے، اور اس خزانے سے بڑھ چل کر مجھے ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہندوستان کے اندر ایک بچہ امام مسجد کے پاس برتن کا بھرا ہوا دودھ لے کر آیا۔ امام صاحب نے دیکھا 10-12 کلو دودھ ہے، اور کئی سال سے میں امام ہوں، پہلی مرتبہ دودھ آیا، وہ بھی 1 کلو 1 پاؤ نہیں بلکہ 10-12 کلو کا برتن بھرا ہوا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، بچے سے پوچھا کہ بیٹے یہ دودھ آپ کیسے لے کر آئے؟ میں تو کئی سال سے امام ہوں، آج تک تو مجھے کسی نے 1 پیالہ چائے بھی نہیں پلایا، اور آج تم 12 کلو دودھ لے کر آ رہے ہو۔ تو بچے تو من کے سچے ہوتے، بچے نے کہا یہ دودھ جو ہے بلی نے جھوٹا کر لیا تھا، تو دادی اماں نے کہا ویسے بھی گرانا ہے کچرے میں، یہ جا کو امام صاحب کو دے آؤ۔ امام صاحب کو غصہ آ گیا، گندی چیز مجھے دے رہے ہیں، تو برتن اٹھایا اور اسے پھینک دیا، وہ برتن ٹوٹ گیا۔ بچہ چلانے لگا، امام صاحب نے کہا کیوں روتے ہو؟ ایک تو گندی چیز مجھے آپ پلا رہے تھے اور ابھی چیخ چیخ کر رو رہے ہو۔ تو بچہ کہنے لگا جو برتن آپ نے توڑا ہے یہ دادی اماں کی پیشاب کا تھا، رات میں میری دادی اماں اس میں پیشاب کرتی تھی، وہ ٹوٹ گیا، دادی اماں مجھے مارے گی۔ تو ہم جو اللہ کے نام پر دیتے ایسی چیز دیتے تو یہ ہمیں جنت تھوڑی لے جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے عمدہ چیز دیا کرو، مہمان کو اچھا کھانا کھلایا کرو، یہ تم جمع کر رہے ہو، مہمان کے آنے سے خوش ہوا کرو، اور جب اللہ کے راستے میں دو دل کھول کر دو، جلد بازی کرو، تعجیل کرو، جذبے کے ساتھ دو کہ یہ میں اللہ کو دے رہا ہوں، مسجد میں نہیں دے رہا ہوں، مدرسے میں کسی پر احسان نہیں کر رہا، میں اپنے اللہ کو دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سخیوں کا بادشاہ ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے، جتنا میں خرچ کروں گا یہ کاغذ آنے جانے والی چیز ہے، اللہ خوب مجھے دے گا۔ اگر کنجوسی کریں گے تو اللہ بھی اپنے خزانوں کو بند کر لے گا، ہاتھ روک لے گا۔ تو اللہ فرماتے پاکیزہ چیز خرچ کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے نکالے تمہارے لیے زمین میں سے، یعنی زمین کی پیداوار نکلے تو اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں دیا کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور ارادہ نہ کرو گندی چیز کا، تنفقون کہ تم خرچ کرو، یعنی گھٹیا چیز جو خود استعمال کرنے کے قابل نہیں۔ یہ کپڑے خراب ہو گئے، اب یہ ہمارے پہننے کے قابل نہیں ہے، جا کے مدرسے کے طالب علم کو دے دو، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، وہ قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا۔ جو گھٹیا چیز ہے میرے پہننے کے قابل نہیں ہے، اب کچرے کے ڈبے میں پھینکنا ہے، وہ گندی چیز ہم طالب علم کو دے رہے ہیں جو اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا رسول کا مہمان ہے، تو اللہ ہم سے کیسا راضی ہوگا؟ اس لیے اللہ فرماتے گھٹیا چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اور تم خود اس کو لینے والے نہیں، اگر کوئی دوسرا آدمی تمہیں دے تو تم خود اس کو نہیں لیتے، اسے کون پہنے گا، اور اس کے لیے پسند کرتے ہو اسے دیتے ہوتے، ایسا نہ کرو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ تعالیٰ بے پرواہ بادشاہ ہے، اللہ کو تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے، خیرات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو تمہیں حکم دے رہا ہے
صدقہ کا حکم دے رہا ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے دے رہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حمید تعریف والا ہے، اگر بندہ کوئی بھی اللہ کی تعریف نہ کرے تب بھی اللہ کی شان میں کمی نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، وَتَصْدِيقًا وَيَقِينًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور دلی تصدیق اور یقین کے ساتھ، کمثل جنت، جیسے کہ باغ ہو، بربوت، اونچے ٹیلے پر، فاصابها وابل، پہنچ جائے اس کو تیز کی بارش، فآتت اکلها، پس وہ دے اپنا میوہ، ضعفین، دگنا، فإن لم يصبها وابل، پس اگر نہ پہنچے اس باغ کو تیز بارش، پس ہلکی پوار ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ کریم دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ ایود احدکم، کیا تم میں کوئی ایک پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنہ، کہ ہو اس کے لیے باغ، من نخیل، کھجور کے، واعناب، اور انگور کے، تجری من تحتها الانہار، نہریں بہتی ہو ان باغوں کے نیچے، لہو، ہو اس آدمی کے لیے، فیہا، اس باغ میں، من کل الثمرات، ہر قسم کے میوے، وَأَصَابَهُ كِبَرٌ، اور پہنچ جائے اس آدمی کو بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور ہو اس آدمی کے لیے اولاد کمزور، فَأَصَابَهَا، پس پہنچ جائے اس باغ کو، اعصاراً، آندھی، فیہ نار، جس میں آگ ہو، فاحترقت، پس جلا ڈالے اسے، کذالک یبین اللہ، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ کریم تمہارے لیے آیات، احکامات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور اور فکر کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزیں، ما کسبتم، جو تم نے کمائے، ومما، اور اس مال میں سے، اخرجنا لکم، جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، ولا تیمموا الخبیث، اور مت ارادہ کرو گندی چیز کا اس سے، تنفقون، کہ تم خرچ کرو، ولستم، اور نہیں ہو تم، بآخذیہ، اسے لینے والے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی، بے شک اللہ کریم بے پرواہ ہے، حمید، تعریف والا ہے۔